अस्सलाम वालेकुम। भारत उर्दू स्कूल और कॉलेज में आपका इस्तकबाल है। मैं आपके मज़हबी में आज आपका उर्दू का लेक्चर लेने जा रही हूँ। आज हम आपकी दरसी किताब युवक भारती की नज़र दरमद है आसिफुद्दौला पढ़ने जा रहे हैं। इस नज़म के शायर हैं मीर तकी मीर और इस नज़म में जिनके मुतालिक बयान किया जा रहा है वो है आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला फ़न के बहुत बड़े शहदाई थे, इसलिए उनके दरबार में बहुत से शायरों और फ़नकारों को जगह मिली हुई थी। वो फ़नकारों की अहमियत जानते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तौक़ीर से नवाजा जाता था। मुनसिब शायर के दरबार में आकर आपके लिए कसीदे पढ़ा करते थे। अब हम पढ़ेंगे शायर से जान पहचान। दरमद है नवाब आसिफुद्दौला मीर तकी मीर। आमतौर पर बादशाह और नवाबों की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़म को कसीदा कहते हैं, हम जानते हैं। आजकल दरबार में जाकर कसीदे पढ़ने का रिवाज नहीं है, क्योंकि बादशाह और नवाब नहीं रहे। मगर उर्दू शायरी में कसीदा निगारी की एक अहमियत हमेशा रही है। शायर कसीदे में बादशाह या नवाब की तारीफ़ खूब बढ़ा चढ़ा कर करता और सिले में इनाम और इकराम पाता। उर्दू शुअरा में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, सौदा शेख, इब्राहिम ज़ौक़ और मिर्ज़ा गालिब के कसीदे मशहूर हैं। गालिब और ज़ौक़ दोनों ने आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में कसीदे पढ़े हैं। बादशाह के अलावा इनके अमीरों या नवाबों के मोहल्लों में बकरीद ईद के मौक़ों पर शायर कसीदे पेश करते थे। 19वीं सदी में जब मुग़ल हुकूमत अपने खात्मे पर पहुंच रही थी, उर्दू शायरी में कसीदे की रिवायत ज़ोरों पर थी। दिल्ली के दरबार के साथ लखनऊ, हैदराबाद और रियासतों में बड़े बड़े दरबार कायम थे और शोरा यहाँ पहुँच कर नवाबों की खिदमत में कसीदे पेश करके खूब इनाम और इकराम हासिल करते थे। यहाँ तक कि मुल्की हुकूमतों के बाद अंग्रेज़ हुकूमत ने बहुत से शायर अंग्रेज़ गवर्नरों की खिदमत में कसीदे सुनाया करते थे। अब हम पढ़ेंगे मीर तकी मीर से जान पहचान। मीर का पूरा नाम मीर मोहम्मद तकी था। उनकी पैदाइश 1723 ईस्वी में आगरा में हुई। अभी वो 10-11 बरस के ही थे कि उनके वालिद मोहम्मद अली मुतकी का इंतकाल हो गया। तलाशी माश के लिए मीर को कम उम्र में दिल्ली आना पड़ा। इब्तिदा में अपने सौतेले मामू खान आरज़ू के यहाँ क़याम किया। खान आरज़ू का शुमार उस वक्त के अहम असातिज़ा सुकन में होता था। मीर ने उनसे काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल किया। मीर ने दिल्ली की तबाही अपनी आंखों से देखी। नादिर शाह का हमला ज़्यादा तबाहकुन साबित हुआ, जिसके नतीजे में बेशतर अहले कमाल दिल्ली छोड़कर दूसरे इलाकों की तरफ निकल गया। लखनऊ इस वक्त नवाब आसिफुद्दौला अहले फ़न की पजीराई कर रहे थे। इस वजह से लखनऊ साहिबाने कमाल की तवज्जो का मरकज़ बन गया था। मिर्ज़ा सौदा के इंतकाल के बाद आसिफुद्दौला ने सफ़र खर्च देकर मीर को लखनऊ आने की दावत दी। दिल्ली में मीर के हालात नहायत ख़राब थे, चुनांचे मीर भी नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर 1781 में दिल्ली छोड़कर लखनऊ चले गए। जब तक लखनऊ दरबार में रहे, उन्होंने आसिफुद्दौला के मदह में कसीदे लिखे। उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी अयाम लखनऊ में गुजारे और वहीं 1810 में वफ़ात पाई। मीर की ज़बान सादा, दिलकश और शगुफ्ता है। गज़ल की पसंदीदा सनफ़ सुकन थी, मगर गज़लों के अलावा उन्होंने कसीदे, मसनवियाँ, मरसियाँ, क़तात, रुबाइयात, मुसल्लस, वक़्त, मुख़म्मिस, मुसद्दस सभी असनाफ़ और असालीब में अपने आसार छोड़े, इसलिए उन्हें खुदाए सुकन कहा जाता है। उर्दू के 6 दीवान के अलावा एक फ़ारसी दीवान भी इनकी यादगार है। फ़ारसी नसर में खुद नुश्त, वहाँ ज़िक्र मीर और शोरा का तज़किरा, रिकात शुअरा भी उनकी अहम तसानीफ़ है। अब हम नज़म पढ़ेंगे। रात को मतलब न थी अजी को ताब, आज न होता न था आँखों से ख्वाब। नवाब आसिफुद्दौला के तारीफ़ में ये नज़म लिखी गई है और यहाँ पर शायर बता रहे हैं कि उनकी दिल को बिल्कुल भी चैन आराम नहीं था। उनकी आँखों में ख्वाब नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लौटता था सोज़ गम से आग में, दिल जिगर सिंकते थे दोनों जो कबाब की तरह उनका दिल आग में सिनक रहा था, गम की आग में।
ناگہاں مجھ سے لگا کہنے سروش، رہ گزر سے لطف کی کر کر کتاب۔ اچانک سے ناگہاں یعنی ایک دم اچانک سے ان کا جو ضمیر ہے، ان کے غیب سے ایک آواز آئی کہ تم اس طرف کی راہ لو جہاں پر یہ خطاب رہتے ہیں، یعنی نواب آصف الدولہ رہتے ہیں۔ ہے کرم اب بھی وزیر ابن وزیر آصف الدولہ فلک قدر و جناب، یعنی اب بھی جو ہے وزیر ابن وزیر یعنی آصف الدولہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ اب بھی بہت کریم ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، لوگوں کو جو ہے رحم کر رہا ہے ان لوگوں پر۔ آسماں رتبہ ہے جس کا آستہ ناز کر تالا پہ جو ہو باریاب، اس کا رتبہ یعنی آصف الدولہ کا رتبہ جو ہے آسماں کے جتنا بلند ہے، اس کا آستہ جو ہے اتنا بلند ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ اس کی ہمت سے سخن کیا سر کروں، بات کہتے دے درو یاقوت ناب، میں اس کی سخاوت کے بارے میں، اس کی ہمت کے بارے میں کیا بات کروں کہ وہ جیسے ہی منہ سے الفاظ نکلے ویسے ہی ہیرے موتی جواہرات سے نواز دیتا ہے۔ اس کے دست و دل کے رشک و شرم سے خون ہے دل کان کا دریا ہے آپ، مطلب اس کی رحم و کرم کی وجہ سے شاعر کا دل جو ہے خون ہو چکا ہے، اور دل خون کان ہے، اور دریا جو ان کا آب بن چکا ہے۔ جم حشم انجم سپاہ گرد و شکا، مرج خود و کلام خلا عالم ماپ۔ جم حشم یعنی جس کا رہنا سہنا جو ہے جمشید کی شان و شوکت والا، جو بادشاہ جمشید تھا، ایران کا بادشاہ تھا، اس کی بہت سی جگہ پر اس کا ذکر بہت سے شعروں میں ملتا ہے۔ یہ صنعت تلمی کا شعر ہے، یہاں پر جمشید کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انجم سپاہ یعنی جس کے پاس ستاروں کی فوج ہے، شان و شوکت ہے، اور مرجع خرد یعنی جائے پناہ، جس کی خرد و کلا کا جو جائے پناہ ہے، اور عالم ماپ کو یعنی پوری دنیا کو اس نے سنبھالے ہوئے۔ دست ہمت اس کا گرد دربار ہو، پانی پانی شم سے ہو جو ثواب، اس کا اگر ہاتھ اٹھ جائے، اس کی اگر دسترس ہو جائے تو وہ موتیوں کی بارش ہونی شروع ہو جائے، اور جس کی وجہ سے سیپیاں جو ہے پانی پانی ہو جائے شرم سے۔ مال کیا ہے ہفت گنج خسروی، ایک ہی کو نواب بخشے ہیں شتاب، اتنی دولت ہے جیسے کہ خسرو کا شاہی خزانہ ہو، ایک ہی کو نواب بخشے ہے شتاب، ایک ہی کو اگر بخشے، اتنا بخشے بلا توقف دے دے تو وہ خود گنج خسروی کا مالک بن جائے۔ فخر سام و رستم اس کی بندگی، سام اور رستم جو ہے پرانے زمانے کے پہلوان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں اس کی بندگی میں ہیں۔ اور داخل خدام یا افراسیاب، افراسیاب ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جو پرانے وقتوں میں ہو چکا ہے، اور یہ اس نے خود کا ایک بہت بڑا قلعہ خانقان بنایا تھا۔ تو شاعر جو ہے یہاں پر بڑھا چڑھا کر کہہ رہے ہیں اپنے جملوں میں، مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں کہ سام اور رستم اس کی خدمت میں ہے، اور جو اس کے خداموں کی لسٹ ہے، جو اس کے خدام میں شامل ہے، وہ افراسیاب ہے۔ جس سحر جرات سے کھینچی اس نے تیر، ڈھال رکھ کے منہ پہ نکلا آفتاب، جس صبح اس نے اپنی تلوار کو کھینچ لیا ہے، بادشاہ آصف الدولہ نے، نواب آصف الدولہ نے اپنی تلوار کو کھینچ لیا، اس وقت منہ پر ڈھال رکھ کر سورج نکلتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں اسے اس تیغ کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ رزم کے عرصے میں ہلچل پڑ گئی، آسماں کے خیمے کی کاپی تناب، جنگ کے میدان میں جب اس نے تلوار کھینچی تو ہلچل سی مچ گئی، اور آسماں کا جو خیمہ ہے اس کی جو تناب یعنی جو خیمے کو باندھنے والی رسیاں ہوتی ہیں وہ کانپنے لگ گئی، تھر تھر کانپنے لگ گئی۔ خرمن آسا جل گیا انبوہ قسم، خرمن آسا یعنی دشمنوں کی فوج کی فصل جو ہے وہ جل کر ختم ہو گئی، دشمنوں کا ہجوم ختم ہو گیا جب اس کی تلوار کی بجلی چل پڑی، جو اس کی تیغ برکت، اس کی تلوار کی بجلی چمکنے لگی۔ دیو تھے گو مور کے میں بے شمار، ایک ٹھہرا ہو مکامل کیا حساب، اس کے مورکے میں یعنی دشمنوں کے ہجوم میں بہت سارے دیو تھے، لیکن ایک بھی جو ہے اس کے آگے یعنی آصف الدولہ کے آگے نہ ٹھہرا۔ مدعی کی صف ہے کنجوں کی قطار، لشکری اس فوج کا ہر ایک کام،
دشمنوں کی فوج کا ہر ایک سپاہی جو ہے وہ مرغابی ہے، مرغ کی طرح کمزور ہے، لیکن ہماری فوج کا لشکری جو ہے، ہماری فوج کا ناصف الدولہ کی فوج کا جو ایک ایک لشکری ہے وہ ہے عقاب کی طرح ہے۔ جس طرف معجزن جدھر ہو دریائے فوج بستیا اس سمت کے جیسے ہی باب، جس طرف جو ہے ان کی دریائے فوج یعنی فوج کا جو دریا ہے جس طرف بہنے لگ جائے یہاں پر صرف لفظ کا استعمال کیا گیا، بہنے لگ جائے مطلب وہ حقیقت بہنے مطلب جس طرف اس کی فوج نکل جاتی ہے اس جگہ کی بستیاں جو ہے دھول بن جاتی ہے۔ گرد اس لشکر کی ہو بے گر بلند پھر زمین و آسماں میں ہے حجاب، اگر اس لشکر کی جو دھول ہے اسے اٹھنے لگ جائے تو آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک پردہ سا بن جائے۔ داوری وہ مصنفی سن دل برا چھوڑ دے اس شاخ پر کرنا عطا، اس کی مصنفی اور منصفی اس یعنی انصاف کی حدی ہے اور اتنا اس کی بادشاہت جو ہے نیک ہے کہ یہ اس شاخ یعنی محبت کرنے والوں پر بالکل بھی عتاب نہیں کرتا۔ رفع بدعت چاہے تو پھر کیا مچان اٹھ سکے جو نغمہ چنگ و ربا، اگر دین میں کوئی نئی بات ہو جائے تو پھر کیا بات ہے کہ کوئی بھی جو ہے نغمہ چنگ و رباب اس کے آگے یعنی موسیقی کے آلات اس کے آگے نہ ٹھہر سکے۔ منائے میں ہوئے تو پھر قدرے تھی کیا جو گلے سے شیشے کو اترے شراب، کہ اگر منع اس نے میں کو شراب کو منع کر دیا ہو تو پھر کیا بات ہے، قدرتی یعنی کیا بات ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس وقت اگر اس نے منع کر دیا ہے تو شیشے کے گلے سے بھی شراب نہیں اتر سکتی۔ خوبیاں ہی خوبیاں سرتا قدم، اس کے خوبیاں ہی خوبیاں ہیں اس کے پاس، جو تب کیا سارے نے تجھ کو انتخاب، اتنی خوبیاں ہیں اس لیے قسمت نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ کر دعا پر میر اب ختم سخن، یعنی میر اب کہہ رہے ہیں اپنا نام لے کر شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنا تخلص کا استعمال کر رہے ہیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اس کو یہاں پر بات کو ختم کرنا ہے۔ تو ہے جو کچھ کرے حق مستجاب، یعنی جو کچھ بھی تم نے کہا ہے خدا تعالیٰ اسے قبول کرے۔ زیر دست اس کے رہے گردن کشا تا قیامت وہ رہے مالک رکاب، یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ زیر دست یعنی اس کے ہاتھوں میں ہماری گردن کشا یعنی باغی، ہم جو باغی ہیں، ہم سرکش جو ہیں اور اس کے قدموں اس کے زیر دست رہیں اور تک قیامت تک کے یہ ہمارے مالک بنا رہے، مالک رکاب یعنی ہماری گردنوں کا ہمارے غلام ہم جیسے غلاموں کا مالک بنا رہے۔ تو یہ آج آپ کے لیے نظم تھی، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اب اسے اچھے سے پڑھ کر سمجھ لیجئے گا، تب تک کے اللہ حافظ۔